ناظرین، درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اس کی زندگی امن و سکون کا گھر بن جاتی ہے۔ درود شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا دیتا ہے، غموں کو راحت میں اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی اس جیسی فضیلت والا ہے نہیں۔ یہ ایسے فضائل عظیمیہ و مناقب کریمہ اور فوائد کثیرہ پر مشتمل ہے کہ جو اس کے سوا کسی اور عمل میں نہیں پائے جاتے اور نہ اس کے سوا کسی دوسرے افعال و اقوال میں پہچانے جاتے ہیں۔ درود شریف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، مجالس کی زینت ہے، فقر کو دور کرتا ہے، تنگی کو رفع کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا اور بہت مبارک عمل ہے۔ بزرگان دین نے اسے اللہ کی رحمت، بخشش اور نعمتوں کے دروازے کھولنے کی روحانی چابی سے تعبیر کیا ہے۔ روحانیت کی دنیا میں یہ اتنا عظیم اور ممتاز مقام رکھتا ہے کہ اس کے آگے تمام شیطانی قوتیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ باطل پرستوں کے کفری عقائد و نظریات کی مکمل تردید ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار و انگنت فضائل و فوائد اور خیر و برکات بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اس کی برکت سے فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے، غیب سے رزق کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں۔ درود شریف کا ورد رکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ درود و سلام قلوب کا تزکیہ کرتا ہے اور گناہوں کی آلودگی اور نفس کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ درود و سلام کا ثواب پہاڑوں کے برابر صدقہ دینے اور غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کے ذخیرے کو بڑھاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کی ہولناک گھڑی میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، دہشت سے امان پائے گا۔ درود شریف کا ورد رکھنے والا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قرب سے مشرف ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والے کو آخرت کی سرفرازی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ درود شریف کا ورد رکھنے والا قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا اور حق تعالیٰ کے غضب سے امن پائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے اور دنیا و آخرت کے مسائل کے حل کے لیے نہایت مجرب ترین عمل ہے۔ درود شریف امت محمدیہ کے لیے بڑا انمول اور نہایت ہی قیمتی خزانہ ہے۔ محبت و عقیدت اور اخلاص سے اس کی کثرت کرنے کی برکت سے پڑھنے والے کا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے سراپا رحمت بنایا۔ مومنین کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف رحیم فرمایا۔ اپنی محبوبیت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا اور قیامت کے دن شفاعت کا ایسا مرتبہ دینے کا اعلان فرمایا جس پر سب اولین و آخرین رش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلوات بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ صلوات بھیجتا ہے۔ دراصل صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت ہی اعلیٰ اور اشرف درجے کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفاکیشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے، اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں، اور یہی اس آیت کا اصل موضوع اور مدعا ہے۔ لیکن خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لیے پہلے بطور تمہید فرمایا کہ نبی کریم پر صلاۃ و سلام جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ خداوند قدوس اور اس کے پاک فرشتوں کو معمول و دستور ہے، لہٰذا تم بھی اس کو اپنا معمول بنا کے اس محبوب و مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔ حکم اور خطاب کا یہ منفرد انداز قرآن پاک میں صرف صلاۃ السلام کے اس حکم ہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔
دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ صلاۃ والسلام کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ بلا شبہ صلاۃ والسلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامی محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ اس آیت میں جس شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلاۃ والسلام کا حکم دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت اور کتنی عظمت ہے اور یہ کیسا محبوب عمل ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بے شمار خیر و برکتیں اور رحمت و بھلائیاں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ یہ ہماری خود کی ضرورت ہے اور اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ کے عظیم الشان احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیازمندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاسگزاری کا نذرانہ پیش کریں۔ تو اسی مقصد کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حدیث کا مقصد و مدعا صرف ایک حقیقت اور واقعے کی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اس مبارک عمل یعنی صلاۃ علی النبی کی ترغیب دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کے حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب روحانی کے برکات سے فائدہ اٹھانے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ درود شریف فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے نجات ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے امن اور عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اعمال کا وزن ترازو میں بڑھ جائے گا، حوض کوثر کے پانی سے سخت پیاس والے دن سیرابی حاصل ہوگی، جہنم سے آزادی نصیب ہوگی، پل صراط سے آسانی سے پار ہوگا، موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا نصیب ہوگا، درود شریف پڑھنے سے تنگدستی دور ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، بے حساب حاجتیں پوری ہوتی ہیں، دل کا زنگ اور نفاق دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ثبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے، غیبت سے حفاظت ہوتی ہے۔ غرض دین و دنیا کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا نفع بخش عمل ہے کہ کوئی عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔